جناب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق یہ واقعات شیئر کر رہے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا سیگمنٹ ہے، قسط وار جاری ہے۔ ہم نے آپ کو لاسٹ میں بتایا، یعنی افطار نشریات میں ہم نے یہاں تک مکمل کیا تھا، ایک چھوٹی سی ریکیپ کہ بحیرہ نے ایک مرتبہ قریشیوں کو ایک پیغام بھیجا اور کہا کہ اے قریشیوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانے آئیں، یعنی بچے بوڑھے اور غلام سب آ جائیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے والوں میں سے ایک کہنے لگا کہ اے بحیرہ، آج آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہوئی؟ بحیرہ نے انہیں صاف اتنا جواب دیا، کہا کہ تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن وہ دراصل میں طاق میں تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں دیکھی، ایک منظر دیکھا، وہ پہچان گیا، تو اس وجہ سے اس نے دعوت دی کہ یہ بچہ بھی آئے گا ہمارے پاس، تو چلو۔ لیکن بہرحال اب ہوا یہ کہ قریش کے مہمان، یعنی جو ان کے پاس مہمان تھے بحیرہ کے پاس، وہ سارے پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوں کہوں کہ جن کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، وہ قافلے میں شامل نہیں تھے، وہ نہیں آئے، تو ان کے ساتھ جب وہ نہیں تھے تو انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور آپ کو قافلے کے ساتھ کیوں نہیں لایا گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کم عمر تھے، تو آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی نے اسے وہ صفت نظر نہیں آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، تو جو ہے بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، کوئی بھی دور نہیں ہے، سب آئے ہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی آپ بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئے ہیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا، تب ایک شخص گیا اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا، وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں آخری نبی سے متعلق۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، بولا، میں لات اور عزی کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں گے؟ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا، لات اور عزی بتوں کے نام ہیں اور بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد اس نے آپ کی جو ہے وہ کمر پر کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ لوگوں نے باتیں شروع کی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس نے پوچھا، ان کا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، کہا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ کہا، ان کا بھی تھوڑے عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے۔
اس کی بہت شان ہے. اس کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں, اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے. میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا, اور انہیں واپس لے جانا اور ان کی حفاظت کرنا اب اللہ کے بعد تمہاری ذمہ داری. ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے, ڈر گئے. آپ کو لے کر مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئے. مکہ واپس گئے. اس واقعے کے وقت آپ کی عمر تقریباً 9 سال تھی. اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں. ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا. زمانہ بھی جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے, ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. ایک واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک قریش لڑکا مکے کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا. میں نے اس سے کہا تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں. وہاں سب لڑکے جاتے ہیں. اس لڑکے نے کہا اچھا. اس کے بعد میں روانہ ہوا. میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آوازیں سنائی دی. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کے فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے. میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگی, یہاں تک کہ میں سو گیا. پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی. آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا تم نے وہاں جا کر کیا کیا. میں نے اسے واقعہ سنا دیا. دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا. مطلب یہ کہ قریش کے لغو مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا. یہ جو لغو ایک انداز ہے, مطلب گانے بجانے ان سارے معاملات سے, مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے جو گانے بجانے کی محفلیں تھیں ان سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. قریش کو ایک بت کا نام تھا بوانا. قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتا تھا. اس کے بے حد جو ہے نا وہ عزت کرتے تھے. اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے, سر منڈاتے تھے, سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے تھے. تو ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے. اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے. ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں. آپ نے انکار فرما دیا. ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے, لیکن آپ ہر بار انکار ہی کرتے رہے. آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا. آپ کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا. وہ آپ سے بولی تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو, ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. انہوں نے یہ بھی کہا, کیا کہا انہوں نے یہ بھی کہا محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے. سوال پوچھا. اب جواب کیا دیا انہوں نے کہا ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ نے ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے, اور اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہا کہ میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قد آور آدمی ظاہر ہوا. اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا محمد پیچھے ہٹو, اس کو چھونا نہیں. محمد پیچھے ہٹو, اس کو چھونا نہیں. محمد پیچھے ہٹو, اس کو چھونا نہیں. اب خانہ کعبہ میں تانبے کے 2 بت تھے. ان کے نام تھے اصاف اور نائلہ. طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے. تب کیا ہوا, خانہ کعبہ میں 2 بت اصاف اور نائلہ, طواف کرتے وقت مشرک بت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے, برکت حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ چھوا کرتے تھے. اب کیا ہوا پھر اس واقعے کے بعد, یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کریں گے افطار نشریات میں. ایک وقفہ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آگے.